السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک ایسا دردناک، کربناک، خطرناک، عبرتناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ایسے واقعے کی خبر موصول ہو رہی ہے کہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، کان کے ہوش تک اڑ جائیں گے۔ جی ہاں، خبر ایسی ہے کہ ایک باپ کی بے بسی نے ایک معصوم نوزائیدہ 15 دن کی بیمار بچی کی جان لے لی ہے۔ جی ہاں، کہ ایک آدمی نے اپنے ہی 15 دن کی معصوم نوزائیدہ بیمار بچی کو زندہ دفن کر دیا، زندہ زیر زمین مٹی کے نیچے اس کو گاڑ دیا۔ یہ بات تو بالکل صحیح ہے، وجہ ہے کہ مجبوری میں اور لاچاری اور بے بسی میں آدمی کیا کیا نہیں کرتا، یا آدمی کو ایسے حالات میں کیا کیا نہیں کرنے پڑتے، اور آدمی کیا کچھ قدم نہیں اٹھاتا ہے۔ لیکن ایک باپ کی ایسی بے بسی کہ اس کی بے بسی اور لاچاری اور مجبوری نے اس کی ہی 15 دن کی معصوم نوزائیدہ بیمار بچی کو زندہ دفن کر دیا، اور اس کی مجبوری نے معصوم بچے کی جان لے لی۔ یہ جو ہے غیر ملکی میڈیا سے یہ خبر موصول ہو رہی ہے کہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے علاقے سے یہ خبر مل رہی ہے کہ ایک باپ نے اپنے 15 دن کی معصوم نوزائیدہ بچی کو زندہ دفن کر دیا گیا ہے۔ جب پولیس نے اس کو گرفتار کیا، جب اس کی گرفت ہوئی تو اس نے واقعے کا جو ہے اعتراف کرتے ہوئے، اقبال جرم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے اپنے معصوم بچی کو زندہ دفن کیا ہے۔ اس کی شناخت ہوئی ہے، اس آدمی کا نام محمد طیب بتایا گیا، اور جب تحقیق کی گئی تو تحقیق کی جو بات پتہ چلی، اس نے جو وجہ اور ریزن بتائی ہے وہ جو ہے واقعتاً انسانیت کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ میرے پاس علاج کے لیے، میری اپنی بچی کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، تو میں کیا کرتا، لاکھ ہاتھ پیر مارے کچھ نہیں ہوا، بالآخر ہم نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ بالآخر اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن سوچنے اور غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ایک آدمی چاہے کتنا ہی مجبور اور لاچار کیوں نہ ہو جائے، اس کی بے بسی کی ساری لمیٹیشن کراس کیوں نہ ہو جائے، وہ ساری حدیں پار کیوں نہ کر لے، لیکن کوئی بھی اولاد اپنے ماں باپ کو، یا کوئی ماں باپ، کوئی پیرنٹس اپنی اولاد کو اس لیے، فقط صرف اس لیے کہ اس کے علاج اور ٹریٹمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں، ذرائع اسباب اور وسائل کی کمی کی بنیاد پر وہ اپنے اولاد کو زندہ درگور کر دے، زندہ دفن کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ الا ماشاء اللہ شاید ایسا ہو، لیکن اس باپ کی کیسی مجبوری اور بے بسی رہی ہوگی، اور اس کا دل کتنا سخت رہا ہوگا کہ اس نے اپنے ہی نومولود نوزائیدہ کمسن بیمار 15 دن کی بچی کو اس نے زندہ درگور کر دیا، دفن کر دیا۔ بالآخر قرب قیامت کی علامت، ایسا لگتا ہے کہ قیامت بالکل ہی قریب ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اب اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت بالکل بھی نہیں رہی۔ دھڑلے سے لوگ اپنی من مرضی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، جو من میں آیا وہی کر لیا، دل اور جذبات میں جس طرح کی انگڑائیاں لینے لگے، اور جدھر کا رخ ہو ادھر ہی لوگ مڑ جائے وہی کرنے لگے۔ تو
मैं ये समझता हूँ कि ये इबरत वाली जो है ना ये ख़बर है, ये वाक़या है कि हमें इससे इबरत और सबक लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि जो लोग उसके पड़ोसी रहे होंगे उसकी भी इससे पकड़ होगी। इसलिए पड़ोसी का हक़ और ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने पड़ोस में, अगल बगल में, आमने सामने के घरों में रहने वालों की खबरगिरी करें, उनके बारे में पता लगाएं कि भाई वो मजबूर और लाचार और बेबस तो नहीं है। अगर हैं, यतीम, गरीब, मिस्कीन, बेवारान हैं तो उनके सरों पर दस्ते शफ़क़त रखें, रहमत के हाथ रखें, हाथ फेरें और उन्हें यकीन दिलाएं कि भाई ये और बात है कि आप बेबसी और लाचारी की ज़िंदगी जीने पे मजबूर है, लेकिन आप बेफिक्र ना हो, आपके पीछे आई स्टैंड विथ यू। हम सब जो है ना, मैं भी खड़ा हूँ और महल्ले वाले भी तुम्हारे साथ खड़े हैं इस बेबसी और लाचारी और मजबूरी के दिनों में। तो इसलिए वाक़ियतन इस वाक़ये को सुनकर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए दिल जो है ना पसीज गया। यकीनन आप भी सुनेंगे, जब आपको भी जब इसकी खबर और भनक लगेगी, पता चलेगा, तो आपका दिल भी पसीज जाएगा, आप भी हैरान हो जाएंगे। आप इस वाक़ये के मुतालिक क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आखिर में यही कहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की हालत ज़ार पर रहम फरमाए।